کلپ نمبر 518۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 21 سے لے کے 23 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ عز و جل کی عبادت کے بدلے بتوں کی عبادت کو اختیار کر لیا، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر خسارے میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے عزت والی چیز دے کر ذلت والی چیز کو اپنا لیا، اور یہ دنیا کا خسارہ ہے۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ وہ ذلت والی چیز بھی ہلاک ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ ترجمہ، یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ لا جرم، لازمی طور پر۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے، کیونکہ عزت و رفعت عطا کرنے والا دین یعنی اسلام قبول کرنے پر آخرت میں انہیں جنت اور اس کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دینے والی چیز یعنی بتوں کی عبادت پر راضی ہو کر آخرت میں جنتی منازل اور اس کی نعمتوں کو بیچ دیا، اور ان کے عوض آخرت میں جہنم کی منازل اور اس کے دائمی عذابات کو خرید لیا۔ اس لیے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی اخروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے دنیا کی بھلائی اور بہتری کو ترجیح دینا انتہائی خسارے کا باعث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی زیادہ کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر، اور وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا زاہد ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دے، اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ترجمہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دنیاوی حالات اور اخروی خسارے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس آیت میں اہل ایمان کے دنیاوی حالات اور اخروی فوائد بیان فرمائے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی کے وقت ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب و عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر ان کے دل مطمئن ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ان کے اعمال میں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو، جن لوگوں میں یہ تین اوصاف ہوں تو وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ترغیب۔ ہمارے اسلاف کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود ان میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے عدل و انصاف اور بہترین حکمرانی پر تاریخ اسلام کو ناز ہے اور جنہیں دنیا میں ہی مالک جنت، قاسم نعمت،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت مل گئی، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس معاملے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بھتیجے، کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔